اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرتے وقت بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے جائیں کہ اس میں عبرت بہت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے بہت واقعات بیان کیے۔ اس میں سے ایک واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے والی قوم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ وہ کیا چیز ہے؟ چونکہ بنی اسرائیل سنیچر کے دن کو احترام کا دن سمجھتے تھے، ان کے نزدیک ہفتے کا دن، سنیچر کا دن احترام کا دن تھا، تعظیم کا دن تھا۔ تو اللہ جب کسی قوم سے امتحان لیتا ہے تو کوئی چیز اس پہ پابندی لگاتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ بلکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہر امتحان کے بعد کوئی نہ کوئی ڈگری ملتی ہے۔ اگر کامیاب ہو تو انسان کو ڈگری ملتی ہے، بس یہ دنیا کے امتحان گاہ میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں جنت کی ڈگری عطا کر دی جائے گی۔ تو سنیچر کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، اور سنیچر کے دن جب شکار کرنے سے منع کیا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، سنیچر کو شکار کرنے سے منع کیا۔ وہ مچھیرے لوگ تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک ہفتہ دو ہفتہ وہ رکے، لیکن جب سنیچر کے دن جو دن آتا تو اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر تیرتی۔ اللہ کا امتحان تھا، جس چیز کو اللہ منع کرتا ہے پھر بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہیں دیکھتے کہ انسان جو ہے وہ سال بھر جو ہے وہ اس کی طبیعت شربت کی طرف توجہ نہیں جاتی جبکہ وہ اس کا روزہ نہیں ہو، لیکن روزے کا جب آخری وقت آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شربت اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے اور منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار سے منع کیا، اور اسی دن پانی پر مچھلیاں تیرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں ایک ہیلا نکالا، یعنی کہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے سمجھانے کے لیے، ہیلا نکالنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنی ناقص عقل کے مطابق یوں کہوں کہ یوں کھانے کی بجائے انہوں نے اس طریقے سے کھانے کی کوشش کی۔ اب سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہیلا کیا نکالا انہوں نے؟ ہیلا یہ نکالا کہ بھئی ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے، ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دریا میں سے ایک نالی کھود دیں گے اور ایک گہرا گڑھا بنا دیں گے، اور اس میں کیا کرنا ہے، سنیچر کے دن جب مچھلی پانی پر تیرے گی ایک دم سطح پر، تو یہ ہماری جو نلی ہوگی اس کے اندر آ کر گڑھے میں وہ پھنس جائے گی، اور پھر ہم اتوار کے دن جا کے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ تو وہی ہوا، چاہے جال میں پھنساؤ چاہے گڈھے میں پھنساؤ، پھنسانا تو ہوا ہی۔ لیکن انہوں نے دماغ چلایا، جیسے آج کل لوگ سود کو جائز کرنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج لوگ 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج کل کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود کو حلال کرنے کے حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یعنی کچھ نہ کچھ انسان اپنے دماغ سے جو ہے وہ تانے بانے بنتا رہتا ہے تاکہ اللہ کی حرام کردہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے۔ سن لو، خدا کی حرمت کو پامال کرنے والوں، اللہ رب العزت کی غضب کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر قدرت اس کو دھول چٹا دیتی ہے، قدرت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بیان کی۔ آج لوگ کرنے بہت ساری چیزوں کو، جوا کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شراب کا نام بدل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشے کی چیزوں کے نام تبدیل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے اور آپ کے نبی، غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ شراب کا بھی نام بدل بدل کر پیا جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ سب حالات ہیں۔ اللہ اکبر! تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نالی نکالی، گڑھا کھودا، اور اس کے بعد پھر سنیچر کو شکار نہیں کرتے تھے اور اتوار کے دن یا کسی دوسرے دن نکال لیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔
ان کے اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. آپ بہت دھیان سے سن لیں, مزید آپ کی توجہ درکار ہے. اہل منبر بھی اگر موبائل چھوڑ کر کے سن لیں تو ان کے لیے بھی برکت کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رسول کے فرامین بیان کیے جائیں تو عوام اور اہل علم سب توجہ کریں. عوام کے لیے تو سیکھنے کی بات ہے, اہل علم اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کے لیے. وہ موبائل میں لگے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ برکتیں جاتی ہیں اس سے. تو تھوڑا سا منبر کا بھی خیال کیا جائے. میری گزارش ہے کہ اگر تکلیف ہو تو مجھے معاف فرما دیں, لیکن اس کا خیال فرمائیں. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو 3 گروپ ہو گئے. بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. نمبر 1 وہ گروپ جو مجرم اور پاپی تھا, یعنی بچڑیوں کا شکار کرتا تھا. نمبر 2 وہ گروپ جو ان کو منع کرتا تھا کہ مت کرو, اگر تم ایسا کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا, تم نے نہیں کرنا. اور سنو, اگر تم نے کیا تو ہم تم سے تعلق توڑ دیں گے. ایک مجرم ہے اور ایک دوسرا گروپ ہے جس کو میں آج کے ماحول میں یہ کہوں گا کہ لوگ اس کو کٹر گروپ کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے یہ کٹر لوگ ہیں, کوئی بھی چیز دیکھتے تو ٹوکتے ہیں. اگر ٹوکنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں تو وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا. یہ محفلیں بھی روکنے اور ٹوکنے کی محفلیں, ورنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے 3 گروپ ہوئے. شکار کرنے والا مجرم, منع کرنے والا حق گو گروپ, نہیں کرنا ورنہ تم سے تعلق توڑ دیں گے, نہ سلام کریں گے نہ کلام کریں گے. تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں. ایک دوسرا گروپ تھا بیچ والا گروپ. یہ گروپ ہمیشہ خطرناک رہا ہے. بیچ کے لوگ ہمیشہ خطرناک رہتے ہیں, یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. کہیں بھی بچولے کبھی بہتر نہیں ہوتے. اسی لیے دنیا میں ایک مومن ہے, ایک کافر ہے, اور اس کے بیچ میں منافق ہے. دیکھیے اللہ نے مومن کی شان بیان کی, چند آیتوں میں بیان ہو گئی. کافر کی مذمت کی, چند آیتوں میں بیان ہو گئی. لیکن منافقین کے لیے 17 آیتیں بیان کی گئی, کیونکہ یہ تھے بچولے. یہ طبقہ بڑا, ہر دور میں یہ طبقہ بڑا خطرناک رہا ہے. مجرم ہے اور مجرموں کے ساتھ لڑائی کرنے والے ڈٹ کے کھڑے, اور بیچ کے لوگ ہیں ہم تو شکار نہیں کریں گے, ہم شکار نہیں کریں گے, لیکن ان کو منع بھی نہیں کریں گے, ان سے سلام بھی کریں گے, کلام بھی کریں گے, اور باتیں بھی کریں گے. اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو ان کو آپ صلح کلی کا بھی نام دے سکتے ہیں, اگر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہیں تو. یہ بیچ کا گروپ ہے. اب ہوا کیا, یہ جو گروپ تھا جو منع کر رہا تھا, اس گروپ نے کہا کہ اگر تم نے نہیں مانا تو بات چیت بند. اور جو بیچ کا گروپ تھا اس سے بھی کہا تم بھی یہ سب کر رہے ہو, مجرموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی ہمت بندھاتے ہو, ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے, تم بھی ادھر ہی جاؤ, ہم تم سے بھی بات چیت بند کرتے, سلام کلام بند کرتے. بظاہر یہ چیزیں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے کہ مجرموں کو پناہ نہ دی جائے, پہلے مجرموں کو سمجھایا جائے, اور اگر مجرم نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کو سماج کے اندر جو ہے ایک حقیر نظر سے دیکھا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے. کیا ہوا پھر؟ قرآن مقدس کی بات ہے, میں تفسیر سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. کیا دونوں گروپ الگ ہو گئے, یہ گروپ الگ ہو گیا. ان لوگوں نے ان کے درمیان جو ہے ایک دیوار قائم کر دی, دونوں کو الگ کر دیا. بیچ کا گروپ شکار نہیں کرتا تھا, شکاریوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا, جرم کرتا بھی نہیں تھا, جرم کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اور پھر دیوار اٹھ گئی, روزانہ ایک دوسرے کی آواز سنتے تھے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اہل حق کا یہ گروپ جو مخالفت پہ ڈٹا تھا, جو لوگوں کو ڈانٹ رہا تھا, اصلاح کر رہا تھا, سمجھا رہا تھا, نہیں ماننے پر جو ہے ان کو علیحدہ کر دیا تھا, سلام کلام بند کر دیا تھا. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, تو انہوں نے کان لگایا, کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھا
کہ وہ سب کے سب سور اور بندر کی شکل اختیار کر گئے ہیں. ان کی شکلیں سور اور بندر کی ہو گئی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ کلام نہیں کر سکتے تھے. دونوں گروپ کو سور اور بندر بنا دیا گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, سنی اجتماع میں آنے والوں مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, کہ وہ گروپ تو جو مچھلی کا شکار کر کے اللہ کی حدوں کو توڑ رہا تھا اس کو سور اور بندر بنا دیا گیا. بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن دوسرا گروپ تو مجرم نہیں تھا, پھر اس کو سور اور بندر کیوں بنایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے, اس لیے وہ بھی برابر کے مجرم قرار دیے گئے. اور جب برابر کے مجرم قرار دیے گئے تو حالت یہ ہوئی جو انجام مجرموں کا ہوا وہی انجام مجرموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا, ان سے دوستی رچانے والوں کا, ان کے فعل پر مذمت نہ کرنے والوں کا بھی ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, وہ تھے کون؟ وہ بنی اسرائیل تھے, یعنی اولاد پیغمبر تھے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے آپ سے محبت نہیں, اپنے آپ سے خلوص نہیں, اپنے آپ سے پیار نہیں, اپنی آخرت سے محبت نہیں. مسلمانوں بتاؤ, اگر اللہ کی منع کردہ چیز کو بنی اسرائیل اولاد پیغمبر کرے تو اللہ ان کو سور اور بندر کی شکل دے دیتا ہے. اللہ اکبر, ہمارا کیا انجام ہے؟ اور پھر ہم تو بیچ والا گروپ بھی بنے ہوئے ہیں, دیندار طبقہ اکثر بیچ کا گروپ بنا ہے کہ وہ گناہ تو نہیں کرتا لیکن گناہ کرنے والے کو روکتا بھی نہیں ہے, ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے. کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں, بہت سارے گناہ کبیرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے, ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر نشے کو ہی لے لیجئے, اللہ اللہ, نشہ سماج میں عام ہو رہا ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بدلے جائیں گے, ان کے چہرے بھی بندر اور سور کی طرح کیے جائیں گے. اور یہ بھی فرمایا, راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, راتوں رات ان کے مکانات زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں, قبروں میں ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی. اصحاب مصطفیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ, جن کے گھر راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے, جن کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی, وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ کلمے کے منکر ہوں گے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, کلمہ بھی پڑھیں گے, قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے, محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی کہیں گے, اس کے باوجود بھی ان کے گھر راتوں رات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبروں میں تبدیل کر دیا جائے گا. پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میوزک بجاتے ہوں گے, وہ میوزک میں مبتلا ہوں گے, موسیقی میں مبتلا ہوں گے, ناچ گانوں میں مبتلا ہوں گے, اور فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ بھی دھسیں گے. جب اولاد پیغمبر کو, میں کوئی توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, آل نبی کے چہرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے چہرے جب بدلے جا سکتے ہیں, کیا ہمارا باپ کوئی صحابی ہے, ہمارا باپ کوئی ولی ہے, ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ آپ عبرت کی بات تو دیکھیں, کون سے وہ گناہ اور جرائم ہیں جو امت محمدیہ میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مثال کے طور پہ آج لوگ نشہ کرتے ہیں, بھائی نشہ کرتا ہے, دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا نہیں, اور اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جس نے نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی, توجہ کریں, گناہ جو عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بے جا حمایت اور نرمی کی وجہ سے, ورنہ اگر ہم اختیار کریں جو اصحاب مصطفیٰ کا طریقہ تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جہاں وہ کسی کی غلطی دیکھتے تھے فوراً ٹوکتے تھے, فوراً روکتے تھے, بلکہ اللہ اکبر, غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا, بلکہ
शरीयत मुहम्मदिया का लिहाज करते हुए किसी को भी रोक और टोक दिया जाता था। मैं इसको गलती तो नहीं कहूंगा, इसलिए कि मेरा मसलक मुकम्मल अदब है। अद्दीन कुल्लुहु अदब, मेरा दीन अदब, मेरा मजहब अदब, मेरा मसलक अदब, मेरा मशरब अदब, अदब ही अदब है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है हम किसी साहिब मनसब आदमी को टोक दें। एक मर्तबा फारूक आजम, कौन फारूक आजम? उमर इब्न खत्ताब, जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर की जबान पे हक बोलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उमर के जिक्र से अपनी महफिल को जीनत दिया करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर को देख शैतान रास्ता बदल देता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक शख्स है, अल्लाह अकबर, वो फितनों का दरवाजा है, जिस वक्त वो शहीद हो जाएगा फितनों का दरवाजा टूट जाएगा और उम्मत में फितने ऐसे नमूदार होंगे जैसे काली रात में बादल छा जाते तो जैसे बारिश बरसती है, वैसे उसके बाद फितनों का ज़हूर होगा। जब तक वो होंगे फितने नहीं होंगे, उसके बाद फितने होंगे। सहाबा ने पूछा वो कौन है? आका फरमाते मैं उम्मीद करता हूँ वो उमर इब्न खत्ताब है। ऐसी शख्सियत जिसके बारे में इतनी हदीस हो। एक बार नमाज जुमा में लेट आए, ताखीर से जुमा की नमाज में एक जवान ने खड़े होकर कहा अमीरुल मोमिनीन अब आप भी लेट आएंगे मस्जिद में। आप भी, हालांकि वो मस्जिद के वो इमाम नहीं थे जो इमाम का उर्फ आज हमारे यहाँ है कि इमाम को लगाया जाता है, तनख्वाह पे पैसे दिए जाते हैं, वो मामला नहीं था। हालांकि ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आज के इमाम पर उस इमाम को आप कयास न करें। वो वहां कोई तनख्वाह पर इमाम नहीं थे मस्जिद नबी के, वो बल्कि वो लोगों को तनख्वाहें देते थे, वो लोगों को तनख्वाहें देते थे। वो अमीरुल मोमिनीन थे, अल्लाह अकबर। बल्कि ये मस्जिद की इमामतें तो उन लोगों की खैरात है जो हम मुसल्लों पर खड़े हुए हैं। फारूक आजम को एक नौजवान टोकता है आप भी ताखीर से आएंगे जुमा की नमाज में, जबकि रसूलुल्लाह के दौर में ये था कि अजान लोग मस्जिद के अंदर सुना करते थे, आप देर से आए। फारूक आजम ने बड़े मजमे में कोई गुस्सा नहीं किया, तू इतना बड़ा हो गया मुझे टोक रहा है, मैं नबी का सहाबी हूँ, तू कौन होता है? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। अब आपने बड़े मजमे में पूरी मस्जिद भरी हुई है, जवाब दिया लेट आने की वजह यह है एक ही जुब्बा है, और वो जुब्बा जब मैं फजर की नमाज पढ़ के जुमा के दिन जाता हूँ तो उसको धो करके सुखाता हूँ, और तुम जानते हो कि सर्दी की वजह से आज मदीने में सूरज नहीं निकला तो मेरा जुब्बा सूखने में लेट हो गया। तो जब जुब्बा सूखने में ताखीर हो गई, इसलिए मुझे जुमा में आने में ताखीर हो गई। लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन एक ही जुब्बे पे जिंदगी गुजार रहा है, और लोगों ने उस जुब्बे को देखा तो उसकी आस्तीन से जो है वो रेशे निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसको सिल लीजिए। फरमाया मैंने अपने महबूब को जब इस हालत में देखा है तो मैं अब ज़ीनत की तरफ क्यों तवज्जो करूं। इस तरह के वो लोग थे। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि अगर किसी को देख रहे हैं कि साली के साथ वो निकाह करके रह रहा है, मुसलमान बोलते यार बा मालदार आदमी कौन उसके मुंह लगेगा। मैं कहता हूँ फिर करबला किस चीज का नाम है? अगर साहिब सरवत और साहिब मनसब के से आंख में आंख डालने की, आंख में आंख डाल के बात करने की जुर्रत नहीं है और फिर लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं है, तो फिर करबला किस चीज का नाम है? अल्लाह अकबर। किस चीज का नाम है? इमाम अली मकाम का मिशन। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तो वक्त के बादशाह की आंखों में आंखें डाल करके खड़े हैं। साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है इसकी कोई परवाह नहीं की। पूरा खानदान दीन मुस्तफा पे लुटा दिया और लुटा के बता दिया अगर घर लुटा के अल्लाह का दीन बचाया जा सकता है तो एक मोमिन की जिम्मेदारी है, और खानदान नबूवत का यही पैगाम है कि जब कभी जमीन का सौदा हो दोस्तों कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज अगर भाई शराब पीता है, जिना करता है तो एक भाई उसको ढांपता है, समझाओ नहीं माने तो बाइकाट करो। इस्लाम में मुजरिमों को पहले समझाना है फिर बाइकाट करना है, और अगर
ایسا نہیں کیا تو آؤ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. شرابیوں کی عزت کرنے والے اندھے اٹھیں گے, نشہ کرنے والوں کو محفل میں جگہ دینے والے اندھے اٹھیں گے. جو دنیا میں اندھا ہو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, جو آخرت میں اندھا اٹھے. اور پھر سوچو نشہ کرنے والے کو عزت کی جگہ دی تو اندھا اٹھے گا, اس کا استقبال کیا تو اندھا اٹھے گا, محفل میں اس کے ساتھ بیٹھا تو اندھا اٹھے گا. پھر وہ خود نشہ کرنے والے کی حالت کیا ہوگی, اس کی کیفیت کیا